بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما صدق وصف الموضوع علی ذاتہ فبالامکان عند الفارابی۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ وصف موضوع ہو یا وصف محمول، دونوں کا صدق ایک ہی ذات پر ہوتا ہے۔ جیسے کہا کہ الانسان کاتب، انسان کاتب، تو یہاں جس فرد پر یہ حکم لگایا گیا ہے اسی ذات پر وصف انسان بھی صادق آئے گا اور اسی ذات پر وصف کاتب بھی صادق آئے گا۔ تو وصف موضوع کا بھی صدق ذات موضوع ہی پر ہوتا ہے اور وصف محمول کا بھی صدق ذات موضوع ہی پر ہوتا ہے۔ اب ذات موضوع پر جو وصف موضوع کا صدق ہوتا ہے یہ صدق بالامکان معتبر ہے یا بالفعل معتبر، اس بارے میں فارابی کا مذہب یہ ہے کہ وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر بالامکان معتبر، جبکہ شیخ ابو علی بن سینا کا مذہب ہے کہ وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر صرف بالامکان کافی نہیں ہے بلکہ بالفعل ضروری ہے۔ اب مثلا کہا کہ کلو اسود قضا، یعنی ہر کالے ایسے ہوتے، تو یہاں پر اسود یہ ہے وصف موضوع، اور قضا سے جو حکم لگایا کوئی حکم لگا دیجئے کہ کالے کیسے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں کالے؟ کوئی حکم بتائیے۔ کالے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ اردو زبان میں جب گورا اور کالا کہا جاتا ہے کہ گورے ایسے ہوتے ہیں کالے ایسے ہوتے ہیں، تو گورے کا مطلب انگریز، یعنی جو بالکل سفید ہوتے ہیں، اور جب اسود کہا جائے کہ کالے ایسے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب حبشی، جو بالکل کالے ہوتے ہیں۔ تو اب حکم لگایا کہ کلو اسود قضا، یعنی ہر کالے ایسے ہوتے، تو شیخ کے نزدیک جو بالفعل کالا ہوتا ہے، جو بالفعل کالا ہو خواہ ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں، اسی پر یہ حکم لگے گا۔ جبکہ فارابی کا مذہب یہ ہے کہ جس کا بھی اسود ہونا ممکن ہے سب کو یہ حکم شامل رہے گا۔ تو جہاں تک ممکن ہونے کی بات ہے تو ہر انسان کالا ہو سکتا ہے، چاہے گورا ہو یا کالا ہو، کہیں کا بھی انسان ہو کالا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو فارابی کے نزدیک یہ حکم ہر اس شخص کو شامل ہے جس کا کالا ہونا ممکن ہو، یہاں تک کہ رومیوں کو بھی یہ حکم شامل ہے جو بالکل سفید ہوتے ہیں، کیونکہ انسان ہونے کی حیثیت سے ان کا بھی کالا ہونا ممکن ہے۔ دیکھیے، واما صدق وصف المحمول علی ذاتہ فبالامکان عند الفارابی،
رہا وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر، تو فارابی کے نزدیک یہ بالامکان ہے، حتی ان المراد عنده بجا ما امکن ان یصدق علیہ جا، یہاں تک کہ فارابی کے نزدیک جا سے مراد یہ ہے کہ جس پر بھی جا کا صادقانہ ممکن ہو، سواء کانا ثابتا لہ بالفعل او مسلوبا عنہ دائما، خواہ بالفعل اس کے لیے ثابت ہو یا کبھی بھی اس کے لیے ثابت نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے اس سے سلب ہو، ہمیشہ کے لیے اس سے سلب ہو۔ اب جیسے جو انگریز ہیں، یورپین جو ہیں، وہ سفیدی ہوتے ہیں اور سیاہی ان سے ہمیشہ کے لیے مسلوب ہے۔ کسی یورپین میں کسی کو کالا دیکھا ہے؟ سب گورے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن چونکہ انسان ہونے کی حیثیت سے کالا ہونا ممکن ہے، اس لیے جو کبھی بھی کالا نہ ہوتا ہو، ہمیشہ سیاہی کا اس سے سلب ہو، تو اس کو بھی یہ حکم شامل ہے۔ سواء کانا ثابتا لہ بالفعل، خواہ اس کے لیے وہ بالفعل ثابت ہو یا ہمیشہ کے لیے اس سے سلب ہو، بعد ان کانا ممکن الثبوت لہ، بعد اس کے کہ اس کے لیے ثبوت اس کا ممکن ہو۔ وبالفعل عند الشیخ، اور شیخ کے نزدیک بالفعل معتبر، یعنی وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر بالفعل ہونا چاہیے۔ اے ما یصدق علیہ جا بالفعل، یعنی جس پر بالفعل جا صادق آئے، سواء کان الصدق فی الماضی او الحاضر او المستقبل، خواہ وہ صدق ماضی میں ہو یا حاضر میں ہو یا مستقبل میں ہو۔ حتی لا يدخل فیہ ما لا یکون جا دائما، یہاں تک کہ اس میں وہ داخل نہ ہوگا جو کبھی بھی جا نہ ہوتا۔ فَإِذَا قُلْنَا کُلُّ اسود قضا، تو جب ہم کہیں کہ کلو اسود قضا، ہر سیاہ ایسے ہوتے ہیں، یتناول الحکم ما امکن ان یکون اسودا، تو یہ حکم اسے شامل ہے جس کا اسود ہونا ممکن ہو، جس کا اسود ہونا ممکن ہو۔ حتی رومیین، مثلا یہاں تک کہ رومیوں کو بھی یہ حکم شامل ہے، مثلا علی مذہب الفارابی، کس کے مذہب پر؟ فارابی کے مذہب پر، لامکان اتصاف بالسواد، اس لیے کہ رومیوں کا بھی سواد سے متصف ہونا ممکن ہے کہ نہیں ممکن؟ رومی بھی کالے ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ بھی کالے ہو جائیں۔ وعلی مذہب الشیخ لا یتناولہم الحکم، اور شیخ کے مذہب پر انہیں یہ حکم شامل نہیں، یعنی رومیوں کو اسود کا حکم شامل نہیں، لعدم اتصافہم بالسواد فی وقت ما، اس لیے کہ رومی کبھی بھی سیاہی سے متصف نہیں ہوتے، کسی بھی رومی کو کالا کبھی نہیں دیکھا گیا، کسی بھی یورپ والے کو، یعنی جو اصلی یورپین ہیں وہ کالے نہیں نظر آتے ہیں، یعنی جن کو گورا کہا جاتا ہے وہ کالے نظر نہیں آتے۔ اب یورپ میں
یہاں کا کوئی آدمی جا کر کے آباد ہو جائے، 2-4 نسل گزر جائے تو وہ تو یہیں کا رنگ چھایا رہتا ہے۔ اب دیکھیں نیدرلینڈ یورپ میں ہے نا، یورپ میں، اور وہاں کے لوگ یہاں پڑھتے تھے تو کیا وہ گورے تھے؟ تو وہ تو یہیں کے، یعنی وہ اصلی یورپین نہیں ہیں۔ اصلی یورپین وہ ہیں جو وہیں کے اصل باشندے ہیں، وہ گورے ہی ہوتے ہیں، وہ کالے نہیں ہوتے، ہے نا ایسا؟ اب جیسے ایک اصلی گجراتی اور ایک ہے جو ادھر ادھر سے جا کے گجرات میں رہنے لگا، 1-2 نسل اس کی گزر گئی، وہاں زمین خرید کر کے مکان بنا لیا، لیکن وہ اصلی گجراتی نہیں ہے، اسی لیے اہل گجرات اس کو گجراتی ہونا تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی اس کے خلاف احتجاج بھی کر دیتے ہیں کہ یہ اصلی گجراتی نہیں ہے اور گجراتی بنتا ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ وَمَذْهَبُ الشَّيْخِ أَقْرَبُ إِلَى الْعُرْفِ، تو یہ 2 مذہب ہیں، ایک فارابی کا، ایک شیخ کا۔ تو شیخ کا مذہب یہ عرف سے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ عرف میں جب کہا جاتا ہے کہ کلو اسود قضا، ہر کالا ایسا ہوتا ہے، تو جو فی الحال کالا ہو یا وہ اس نسل سے ہے اسی کو یہ حکم شامل ہوتا ہے۔ باقی جو کبھی بھی نہیں کالا ہوتا ہے، ہمیشہ وہ گورا ہے، گوروں میں اس کا شمار ہے، اس کو یہ حکم شامل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے شیخ کا مذہب عرف سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تو حال وصف موضوع کے صدق کا رہا۔ اب وصف محمول کا صدق جو ذات موضوع پر ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وصف محمول کا صدق ذات موضوع پر کبھی بالضرورت ہوتا ہے، کبھی بالامکان ہوتا ہے، کبھی بالفعل ہوتا ہے، اور کبھی بالدوام ہوتا ہے۔ وَأَمَّا صِدْقُ وَصْفِ الْمَحْمُولِ عَلَى ذَاتِ الْمَوْضُوع، اور رہا ذات موضوع پر وصف محمول کا صدق، تو یہ کبھی بالضرورت ہوتا ہے، کبھی بالامکان ہوتا ہے، کبھی بالفعل ہوتا ہے، کبھی بالدوام ہوتا ہے، جیسا اس کا بیان موجہات کی بحث میں آئے گا۔ وَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْأُصُولُ، جب یہ اصول ثابت ہو گئے، فنقول، تو اب ہم کہتے ہیں قولنا کلو جابا یعتبر تارتن بحسب الحقیقہ، یعنی کلو جابا کا اعتبار کبھی حقیقت کے لحاظ سے ہوتا ہے اور کبھی خارج کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ کلو جابا کا اعتبار کبھی حقیقت کے لحاظ سے ہوتا ہے، اس وقت اسے قضیہ حقیقیہ کہا جاتا ہے، اور جب خارج کے لحاظ سے ہو تو اس کا اعتبار تو اسے خارجیہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ اصول ثابت ہو گئے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قول کلو جابا یعتبر تارتن بحسب الحقیقت، کبھی اس کا اعتبار حقیقت کے لحاظ سے ہوتا ہے، وتسمى حینئذ حقیقیہ، اس کا نام حقیقیہ رکھا جاتا ہے، کأنہا حقیقت القضیۃ المستعملہ فی العلوم، گویا یہ اس قضیہ کی حقیقت ہے جو قضیہ علوم میں مستعمل ہے۔ وَأُخْرَى بِحَسْبِ الْخَارِجِ، اور کبھی خارج کے لحاظ سے اس کا اعتبار ہوتا ہے، وہ تو سما خارجیہ، اور اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ خارجیہ۔
اب خارج سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں والمراد بالخارج الخارج عن المشاعر، خارج سے مراد وہ ہے جو مشاعر یعنی ذہن سے خارج۔ مشاعر، یہ مشاعر کی جمع شعور کی جگہ، تو شعور کی جگہ کیا ہے؟ ذہن، جو ذہن سے خارج۔ اما الاول، رہا پہلا معنی یعنی جب حقیقت کے لحاظ سے اس کا اعتبار کریں، فنعنی بھی، تو حقیقت کے لحاظ سے کلو جابا کا مطلب ہوا کلو مالو وجدہ کانا جا من الافراد الممکنہ فہوا بحیث لو وجدہ کانا با، یعنی ہر وہ شے جو موجود ہو کر کے اگر جا ہو تو اس کا وجود اس حیثیت سے ہوگا کہ وہ موجود ہو کر کے کیا ہوگا؟ با ہوگا۔ یہ حقیقت کے لحاظ سے اس کا معنی ہے۔ تو جب حقیقت کے لحاظ سے اس کا اعتبار کریں تو اس میں حکم جا کے صرف انہی افراد پر منحصر نہیں ہے جو خارج میں موجود ہیں، بلکہ یہ حکم ان افراد کو بھی شامل جو خارج میں موجود ہیں اور ان افراد کو بھی شامل ہے جو فی الحال خارج میں نہیں ہیں، البتہ ان کا وجود فرض کر لیا گیا، انہیں بھی یہ حکم شامل۔ اما الاول فنعنی بہ، رہا پہلا تو اس سے ہماری مراد ہے کہ کلو مالا وجدہ کانا جا من الافراد الممکنہ، کہ ہر وہ شے کہ اگر موجود ہو کر کے وہ جا ہو افراد ممکنہ میں سے، فہوا بحیث لو وجدہ کانا با، تو اس کا وجود اس حیثیت سے ہوگا کہ وہ موجود ہو کر کے جا ہوگا، موجود ہو کر کے با ہوگا۔ فالحکم فیہ لیسا مقصورا علی ما لہ وجود فی الخارج فقط، تو اس میں حکم صرف انہی افراد میں منحصر نہیں ہے جن کا وجود صرف خارج میں ہو، بل علی کل ما قدر وجودہ، بلکہ یہ حکم ہر اس فرد پر ہے جس کا وجود فرض کر لیا گیا، جس کا وجود مان لیا گیا، سواء کانا موجودا فی الخارج و معدوما، خارج میں موجود ہو یا معدوم۔ فحینئذ ان لم یکن موجودا، تو اب اس وقت اگر وہ خارج میں موجود نہیں ہے، فالحکم فیہ علی افراد المقدرۃ الوجود، تو اس میں حکم اس کے ان افراد پر ہوگا جن کا وجود محض فرضی، جن کا وجود محض فرض کر لیا گیا، مان لیا گیا۔ جیسے ہم کہیں کلو عنقائن طائر، ہر عنقا ایک پرندہ، تو عنقا کو کبھی دیکھا ہے؟ اسے کہیں دیکھا ہے؟ حافظ نصیر الدین تو شکاری آدمی ہیں، کہیں آپ نے دیکھا ہے اس کو؟ دیکھا ہو کہیں تو بتائیے، کہیں نہیں دیکھا، کیونکہ شکاری کو تو کافی معلومات رہتی ہے نا کہ کون سی چڑیا موجود ہے، کون سی چڑیا موجود نہیں ہے، سب معلوم رہتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ عنقا کو ہم نے بھی کہیں نہیں دیکھا، تو عنقا خارج میں موجود نہیں، بلکہ عنقا کا وجود محض فرض کر لیا گیا۔ تو یہاں پر حکم صرف انہی افراد پر ہے جو مقدرۃ الوجود ہے، جن کا وجود صرف فرض کر لیا گیا۔ کا قولنا کلو عنقائن طائر، جیسے کہ ہمارا قول کلو عنقائن طائر،
وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا اور اگر وہ خارج میں موجود ہے فَالْحُكْمُ فِيهِ لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَى أَفْرَادِهِ الْمَوْجُودَةِ تو اس صورت میں حکم صرف انہی افراد میں منحصر نہیں ہے جو افراد موجود ہیں، بل علیہا وعلی افرادہ المقدرۃ الوجود، بلکہ حکم ان پر بھی ہے اور ان افراد پر بھی حکم ہے جو افراد کیا ہیں؟ مقدرۃ الوجود، جن کا وجود محض فرض کر دیا گیا ہے، جیسے کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، تو یہاں پر یہ حکم جس طرح سے انسان کے ان افراد پر ہے جو خارج میں موجود ہیں، اسی طرح سے یہ حکم ان افراد پر بھی ہے جو فی الحال تو خارج میں موجود نہیں ہیں بلکہ وہ مستقبل میں موجود ہوں گے اور ان کا وجود اس وقت فرض کر دیا گیا۔ تو حکم دونوں پر، ان افراد پر بھی حکم ہے جو محققۃ الوجود ہیں یعنی جن کا حقیقت میں وجود ہے خارج میں، اور ان افراد پر بھی حکم ہے جو مقدرۃ الوجود ہیں یعنی جن کا وجود صرف فرض کر دیا گیا۔ فالحکم فیہ لیس مقصورا علی افرادہ الموجودہ، تو اس میں حکم اس کے صرف ان افراد میں منحصر نہیں ہے جو موجود ہیں، بل علیہا وعلی افرادہ المقدرۃ الوجود ایضا، بلکہ حکم افراد موجودہ پر بھی ہے اور ان افراد پر بھی حکم ہے جو افراد مقدرۃ الوجود ہیں، کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول کل انسان حیوان، تو یہاں حکم سب پر ہے، جو خارج میں ہیں ان پر بھی، جو مستقبل میں ہوں گے ان پر بھی۔ وَإِنَّمَا قید الافراد بالامکان، اب یہاں من الافراد الممکنہ کہا ہے، یعنی افراد ممکنہ میں سے، تو افراد کو امکان سے مقید کیا اس وجہ سے کہ لأنہ لو اطلقت، اگر اسے مطلق رکھا جائے، لم یصدق کلیۃ اصلا، تو کوئی بھی کلیہ صادق نہیں آئے گا، بالکل ہی صادق نہیں ہوگا۔ اما الموجبہ، موجبہ کلیہ صادق کیوں نہیں ہوگا؟ فلأنہ اذا قیل کلو جابا بہذا الاعتبار، تو اس لیے کہ جب کہا جائے کلو جابا اس اعتبار سے، یعنی جب کہ افراد کو مطلق رکھا جائے، فنقول، تو ہم کہیں گے لیسا کذالک، ایسا نہیں ہے۔ لأن جا الذی لیسا با لو وجدا کانا جا ولیسا با، اس لیے کہ وہ جا جو با نہیں ہے اگر وہ موجود ہو تو جا تو ہوگا لیکن وہ با نہیں ہوگا بلکہ لیسا با ہوگا، یعنی کچھ جا ہم ایسے فرض کر لیں جو با نہ ہوں بلکہ لیسا با، تو جا کے بعض افراد ایسے ہوئے کہ موجود ہو کر کے جا تو ہوئے لیکن وہ با نہیں ہوئے بلکہ لیسا با ہوئے۔ تو اب یہاں پر سالبہ جزیہ صادق آیا کہ بعضو مالا وجدہ کانا جا فوا بحیثو لوجدہ کانا لیسا با، یعنی جا کے بعض افراد ایسے ہوئے کہ وہ موجود ہو کر کے جا تو ہوں گے مگر وہ با نہیں ہوں گے بلکہ لیسا با ہوں گے، اور یہ ہمارے قول موجبہ کلیہ جو تھا کلو جابا اس کے یہ مناقض ہے، اس کے منافی۔ فنقول، ہم کہیں گے لیسا کذالک، ایسا نہیں، لأن جا الذی لیسا با، اس لیے کہ وہ جا جو لیسا با ہے، لو وجدہ کانا جا، اگر وہ موجود ہو تو جا تو ہوگا لیکن با نہیں ہوگا بلکہ وہ لیسا با ہوگا۔ فبعض ما لو وجدہ کانا جا فهو بحیث لو وجدہ کانا لیسا با، تو اب سالبہ جزیہ یہاں پر صادق آیا کہ بعض افراد ایسے پائے گئے کہ وہ موجود ہو کر کے اگر جا ہوں تو ان کا وجود اس طور سے ہوگا کہ وہ اگر موجود ہوں تو با نہیں ہوں گے بلکہ لیسا با ہوں گے۔ فإنہ یناقض قولنا، تو یہ ہمارے قول کلو جابا کے مناقض ہے، اس کے منافی ہے اس اعتبار سے، یعنی جب کہ ہم اسے مطلق رکھیں۔ اتنی باتیں یاد کیجیے۔ اب آگے پھر سوال آ رہا لا یقال سے، تو یہاں سے جانے کے بعد
سبق بھی دوہرا لیا کیجیے، اس کو یاد کیا کیجیے۔